حسبنا اللہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين ومولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقال الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صلوات پڑھے محمد. عزیزان محترم، ایام فاطمی کے آج آخری دن کہ جس میں حقیر کو شرف ملا کہ آپ کے سامنے حاضر ہو سکیں. اب زبان میری لکنت بھی کھائے گی، جملے ٹوٹے ہوئے نکلیں گے، کیونکہ منکر نکیر کہہ لوں یا مبشر بشیر کہہ لوں. مبشر بشیر کہوں تو بہتر ہے. ہر انسان جب مرتا ہے، مر کے قبر میں جاتا ہے، تو انسان کے اعمال کی بنا پہ فرشتے آتے ہیں. اگر اعمال اس کے خراب ہیں تو منکر نکیر، اعمال اچھے ہیں تو مبشر بشیر. تو اب دہنی طرف بھی علماء ہے، بائیں طرف بھی علماء ہے. اب یہ منکر نکیر کی طرح سوال ہم سے کریں گے یا مبشر بشیر کی طرح، ان کے اوپر ہے. بہرکیف اور ہمارے بزرگ مولانا قاسم صاحب بھی تشریف فرما ہے کہ جن کے سامنے ہم نے مجلس پڑھنا سیکھا، اور آج خوش نصیبی ہے کہ ایسے بزرگ کے سامنے پڑھنے کا موقع مل رہا ہے. جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیات ہیں کہ جن کو ہماری قوم کا ہر بچہ بزبان ازبر ہے اور حفظ ہے ان آیات کا.
کہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، کہ میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ جب مکے میں وائل ابن عدی یہ شور مچا رہا تھا کہ جب اس مکے میں یہ خبر پھیل گئی کہ دین محمدی بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، محمد تبلیغ کر رہے ہیں، اسلام پھیل رہا ہے، تو اس کے بدلے اس نے آواز اٹھائی کہ گھبراؤ نہیں، محمد جو ہے وہ ابتر ہے، محمد جو ہے وہ لا اولاد ہے، گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو، یہ محمد جو ہے یہ ابو طالب کا بھتیجا جو ہے یہ لا ولد ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، اس کے بچے نہیں ہیں، گھبرانے کی کیا بات ہے، دین یہ اسلام یہیں پر ختم ہو جائے گا، اب یہ پھیلنے والا نہیں۔ دشمن تھا لیکن جان رہا تھا کہ اہل بیت کون ہیں اور باہر والے کون ہیں، دشمن تھا جان رہا تھا دین اگر پھیلے گا تو محمد کی نسل سے پھیلے گا، دین اگر پروان چڑھے گا تو محمد کی اولاد سے پروان چڑھے گا، اسی لیے کہہ رہا تھا گھبراؤ نہیں، محمد لا ولد ہیں، محمد کا بیٹے نہیں ہیں، محمد کے بچے نہیں ہیں، گھبرانے کی کیا بات ہے۔ پروردگار عالم نے رسول پر یہ پیغام بھیج دیا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے، تمہارے دشمن ابتر ہیں۔ اب یہ کوثر سے مراد کیا ہے؟ کوثر سے مراد علماء تشیع نے بھی تفسیر کی ہے، علماء تسنن نے بھی تفسیر کی ہے۔ کوثر سے مراد علماء تسنن نے نہر کے معنی لیا کہ جنت ایک نہر ہے، اس نہر کو پروردگار عالم کہہ رہے کہ حبیب ہم نے تمہیں نہر عطا کیا ہے، کوثر عطا کی ہے۔ علماء تشیع نے بھی اس آیت کا ترجمہ کیا، تفسیر کی، تو علماء تشیع نے کہا کوثر سے مراد کثرت اولاد ہے، جو تکاثر سے بنا ہے، کثرت اولاد کے حبیب ہم نے تمہیں کثرت سے اولاد عطا کی ہے۔ اب عجیب بات ہے کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے حبیب گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں کثرت اولاد سے نواز رہے ہیں، تمہیں کوثر عطا کیا ہے۔ دشمن کہہ رہا ہے کہ اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ تمہیں نہر عطا کیا ہے، ایک دریا عطا کیا ہے، کوثر عطا کیا ہے۔ عجیب بات ہے کہ ہم جیسے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی سے ہم کہیں کہ مجھے پیاس لگی ذرا پانی دے دو، تو سامنے سے ایک صاحب کے بولے مولانا مائک تو سامنے ہے، جواب یہ ملے مائک تو سامنے ہے، بھائی ہمیں سوال ہم نے کچھ اور کیا اور جواب کچھ اور مل رہا ہے۔ دشمن کہہ رہا ہے کہ محمد ابتر ہیں، لا اولاد ہیں، اللہ کہہ رہا ہم نے کوثر عطا کیا، ابھی دشمن یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، کوثر کے معنی جو ہے وہ نہر کے ہیں، کہ اللہ نے نہر عطا کی ہے رسول کو۔ دین مبین اسلام جو پھیلا وہ دین محمدی سے پھیلا اور نسل فاطمہ سے پھیلا۔ روایت میں وارد ہوا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ معرفت حضرت فاطمہ ایک ایسی چیز ہے کہ پروردگار عالم نے ہر انسان پر واجب قرار دی ہے، اور پھر امام فرماتے کہ جس نے بھی معرفت فاطمہ کامل حاصل کر لی اللہ پر واجب ہو جائے گا کہ اسے عہدہ امامت سے نوازے۔ جس نے بھی معرفت فاطمہ کامل حاصل کر لی اللہ پر واجب ہے کہ اسے عہدہ امامت سے نوازے۔ اب آپ خود سوچیں کہ معرفت فاطمہ کتنی عظمت والی ہے، کتنی بلند مرتبہ والی ہے، کہ اگر انسان کامل طریقے سے معرفت حاصل کر لے تو اللہ ایک عہدے سے نوازے گا اسے۔ تو ہر ایک کے بس کی بات نہیں کہ معرفت فاطمہ حاصل کر لے۔ اور ہم کیسی معرفت حاصل کرتے ہیں؟ ہم تو اسی زبان سے نعرہ بلند کرتے ہیں، معرفت ہمارے پاس ہے، عرفان کا نعرہ ہم بلند کرنے والے ہیں۔ ہر انسان آج نعرہ بلند کر رہا ہے کہ ہمارے پاس معرفت ہے، عرفان ہے، عرفان سیکھو، معرفت حاصل کرو۔ معرفت کیسی معرفت ہے؟ ہم معرفت کے ایک دہلیز پر بھی نہیں پہنچے ہیں۔ اگر معرفت کے ایک دہلیز پر ہی پہنچ چکے ہوتے تو پھر یہ خرافات، یہ خلفشار، یہ گناہ کبیرہ، یہ گناہ صغیرہ پھر ہم انجام نہ دیتے۔ چونکہ ہمیں جب یقین ہوتا کہ ہاں امام ہمیں دیکھ رہا ہے، معرفت کے بعد یقین ہوتا کہ امام ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر یہ سب حرکتیں انجام ہی نہیں پاتی۔ لیکن کیسی معرفت ہے؟ جناب عیسیٰ کا زمانہ، جناب عیسیٰ
ایک سفر پر جا رہے ہیں، ساتھ میں چاہنے والا ایک آیا کہ اللہ کے نبی کہاں جا رہے؟ کہا سفر پہ جا رہا ہوں، کیا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ کہا چلو سفر پہ۔ اب حضرت عیسیٰ نے اپنے ساتھ اس صحابی کو رکھ لیا۔ یہ صحابی دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو نبی زندوں کو مردہ کر دیتا ہے، جو نبی بیماروں کو شفا عطا کرتا ہے، جو نبی جب چاہے جسے جلا دے دے، یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ کہا چلے گا، چلو۔ سفر شروع کیا، اور ایک طولانی سفر طے کرنے کے بعد اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی مجھے بھوک کا احساس ہو رہا، بھوک لگی ہے۔ آپ لوگ کو تو بھوک نہیں لگی ہے نبی؟ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ کہا بھوک لگی ہے؟ کہاں؟ کہا بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے۔ کہا جاؤ بازار سے روٹی خرید کر لے کر آ جاؤ۔ وہ گیا، چند قدم آگے بڑھا تھا، حضرت عیسیٰ نے پوچھا پیسے ہیں تمہارے پاس؟ کہا ہاں ہے۔ کہا کتنے؟ کہا 2 درہم ہے۔ کہا اچھا لو 1 درہم ہمارے پاس سے لے لو، بازار سے روٹی لے کر آ جاؤ۔ وہ گیا بازار روٹی لینے کے لیے، 3 درہم کی اس نے 3 روٹی خریدی۔ روٹی خرید کر حضرت عیسیٰ کی طرف اب چلا واپس۔ وہ کچھ ہی دور چلا تھا کہ حضرت ابلیس آ گئے۔ کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا عیسیٰ کے پاس۔ کہ یہ کیا ہے؟ کہ روٹی لے کر جا رہے ہیں۔ کہ کہاں سے آئی؟ کہ روٹی خریدی ہے۔ کہ پیسہ؟ کہ 2 درہم حضرت عیسیٰ نے دیا، ایک درہم حضرت عیسیٰ نے دیا، 2 درہم میرے پاس تھا، 3 درہم کی روٹی لے لی۔ کہا اور کون ہے وہاں پر؟ کہا ہم ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں۔ کہ یہ بات تو غلط ہو جائے گی، تم نے 2 درہم دیا، عیسیٰ نے 1 درہم دیا، روٹی لے کر جا رہے ہو 3، اور وہاں جا کر جب کھاؤ گے 1.5 روٹی تم کھاؤ گے، 1.5 وہ کھائیں گے، تو تمہارا حق ضائع ہو جائے گا، تمہارا پیسہ زیادہ لگے گا۔ بولا ہاں یہ بات تو ہے، اب کیا کریں؟ کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، تم راستہ چلتے رہو، اور چلتے چلتے روٹی کا ایک ایک نوالا توڑ کر کھاتے رہو۔ جب وہاں پہنچو گے تو 2 روٹی بچے گی، 1 روٹی تم کھا لینا، 1 روٹی عیسیٰ کھا لیں گے، تمہارا حق تم کو مل جائے گا، ان کا حق ان کو برابر ہے۔ بولا ہاں بات تو بالکل صحیح ہے۔ اب وہ روٹی توڑ توڑ کے کھاتا گیا، چلتا گیا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ تک پہنچا، 2 روٹی بچی۔ وارد ہوا، حضرت عیسیٰ نے پوچھا روٹی ملی؟ بولا ہاں ملی۔ کتنی روٹی ملی؟ کہ 2 روٹی ملی۔ کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو زندوں کو مردہ کر دیتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے، بیماروں کو شفا دیتا ہے۔ جب وہی نبی پوچھ رہا ہے روٹی کتنی ملی تو کہہ رہا 2 روٹی ملی۔ عیسیٰ مسکرائے، کہا اچھا بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے، روٹی کھا لی۔ کھانے کے بعد کہا سیر ہو گئے؟ بولا ہاں۔ کہا چلو سفر شروع کیا جائے۔ کہا چلو۔ سفر شروع ہوا، یہاں تک کہ ایک نہر آئی، دریا آیا، فوراً وہ رکا۔ یہ حضرت عیسیٰ نے پوچھا کیا ہوا، کیوں رک گئے؟ کہ اے اللہ کے نبی یہاں تو دریا ہے، نہر ہے، کوئی کشتی نہیں ہے، کیسے دریا پار کریں گے؟ کہ گھبراؤ نہیں، ہم تو ہیں نا۔ بولا ہاں آپ تو ہیں۔ کہ ہمیں پہچانتے ہو؟ کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، روح اللہ ہیں، آپ زندوں کو مردہ کرتے ہیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں، بیماروں کو شفا دیتے ہیں، اتنے بڑے نبی ہیں آپ۔ کہ گھبرا رہے کیوں؟ چلو۔ چلا، پھر دریا پر جا کے رک گیا۔ اللہ کے نبی ڈر لگ رہا ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، کیسے دریا پار کریں گے؟ حضرت عیسیٰ نے کہا تم میرے قدم پہ قدم رکھ کر چلتے رہو، دریا پار کر لو گے۔ یعنی پتہ چلا ہمارا عقیدہ جیسا بھی ہو، لیکن اگر حقیقی امام اور نبی کی پیروی کرتے رہیں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پیروی کرتے رہیں، اتباع کرتے رہیں۔ دریا پار کر لیا۔ دریا پار کرنے کے بعد فوراً وہ اپنے پیر کے تلوے کو اٹھا کر دیکھ رہا ہے۔ عیسیٰ نے یہ کیا دیکھ رہا ہے؟ کہ دیکھ رہے ہم دریا پار کر لیا، میرا پیر نہیں بھیگا۔ گیا نبی کا پیر اٹھا گیا۔ کیا دیکھ رہا؟ آپ کا بھی پیر نہیں بھیگا، ایک قطرہ پانی نہیں لگا۔ آپ کتنے بڑے نبی ہیں، دریا کو پتھر بنا دیا آپ نے، راستہ پار کر لیا، ایک قطرہ پانی پیر میں نہیں لگا۔ حضرت عیسیٰ مسکرائے۔ کہا مسکرا رہے ہیں؟ کہ یہ بتاؤ روٹی کتنی ملی تھی؟ کہ 2 روٹی۔ کہ اچھا، دیکھیے معرفت، اور ہم لوگ اپنی معرفت دیکھتے رہے کہ ہم لوگ بھی دعویٰ کرتے ہیں نا معرفت حاصل ہے۔ من مات ولم یعرف امام زمانے، جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانائے جاہلیت کی موت ہے۔ ہم لوگ بھی معرفت دعویٰ کرتے نا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور پھر شرمندے نہ کن بیائی دین جا، خجالت نہ دے، میں فرمائی بر محمد و آل محمد صلوات۔
ہم لوگ بھی دعویٰ کرتے ہیں نا معرفت حاصل ہو گئی، ہر وقت علماء سے سنتے رہتے، ہر انسان حدیث پڑھتا رہتا، من مات ولم یعرف، جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے جاہلیت کی موت ہوگی. ہم لوگ بھی دعویٰ کرتے ہیں. ویسے ہی یہ نبی کا صحابی بھی دعویٰ خالی کر رہا ہے کہ میرا نبی وہ نبی ہے جو زندوں کو مردہ کرتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے. لیکن جب نبی پوچھ رہا ہے روٹی کتنی ملی، کہہ رہا 2 روٹی ملی. عیسیٰ مسکرائے کہ چلو آگے چلو. یہاں تک کہ پھر سفر شروع کیا. ایک جنگل آیا، جنگل میں سفر کر رہے ہیں. جنگل کا سفر کرتے کرتے پھر ایک مرتبہ اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے بھوک لگی ہے. کہا پھر بھوک لگی ہے؟ بولے ہاں. کہ بیٹھ جاؤ. بیٹھ گیا. اب یہ دیکھ رہا نبی نے بیٹھا تو دیا، کچھ کھانے کا ہے ہی نہیں یہاں پر، کھائیں گے کیا؟ غور سے نبی کو دیکھ رہا ہے. اللہ کے نبی کچھ تو ہے نہیں. کہ مجھے پہچانتا ہے؟ تو ہاں آپ کو پہچانتے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، اتنے بڑے نبی. آپ کتاب نازل ہوئی آپ کے اوپر، آپ کے اوپر کتاب نازل، اتنے بڑے نبی. کہ گھبرا رہا کیوں؟ خاموش بیٹھ. اتنے میں ایک ہرن دوڑتے ہوئے جا رہی تھی. حضرت عیسیٰ نے اشارہ کیا، ہرن دوڑتے ہوئے آئی اور نبی کے قدموں پہ جھک گئی اور آ کر فوراً سجدہ کر لیا. جانور تھا لیکن معرفت نبی تھی، نبی کی معرفت رکھتا تھا. اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم معرفت رکھتے ہیں امام کی. اگر امام کی معرفت رکھتے تو علماء کے درمیان فساد نہ کرواتے. اگر امام کی معرفت رکھتے تو انجمنوں کو نہ لڑواتے. اگر امام کی معرفت رکھتے تو مال امام نہ کھاتے. ہم خالی زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ امام کی معرفت ہمارے پاس ہے، صرف زبان سے دعویٰ کرتے ہیں. کہ اچھا. ہرن آئی، سجدہ کیا. حضرت عیسیٰ نے چاقو نکالا، ہرن کو ذبح کیا، گوشت نکالا، کباب بنایا اور کباب بنا کر لاؤ کھاؤ. کباب کھا رہے، حضرت عیسیٰ بھی کھا رہے، وہ بھی کھا رہا ہے. جب کھا چکے کہ سیر ہو گئے، بلا ہاں سیر ہو گئے. حضرت عیسیٰ نے تمام ہرن کی ہڈیوں کو جمع کیا، ہرن کی کھال میں ڈالا. کہ قم بے اذن اللہ، اٹھ اللہ کی اجازت سے. جیسے اشارہ کیا ہرن اپنے قدموں پہ کھڑی ہوئی اور دوڑتے ہوئے چلی گئی. جیسے دوڑتے گئے پھر اس نے کہا اللہ کے نبی یہ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کہ جو ابھی ہم نے کھایا وہ کیا تھا، اور جو ہرن دوڑ کے گئی یہ کیا ہے؟ کہ جو ہم نے کھایا وہ ہرن کا گوشت تھا، جو دوڑ کے گئی وہ ہرن. کہ آپ نے زندے کو مردہ کر دیا، مردے کو زندہ کر دیا. اتنے بڑے نبی ہیں آپ، کیا نبی ہیں آپ. آپ کی معرفت واقعی آج ہم نے حاصل کر لی. اللہ کی کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے، آپ زندوں کو مردہ کر رہے ہیں، مردوں کو زندہ کر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ مسکرائے، مسکرا کر پوچھا بتا روٹی کتنی ملی تھی؟ حضرت عیسیٰ مسکرائے، مسکرا کر مجھے بتا روٹی کتنی ملی تھی؟ کہا 2 روٹی ملی تھی. حضرت عیسیٰ نے کہا اچھا 2 روٹی ملی تھی، چلو. سفر آگے شروع کیا. یہاں تک ایک پہاڑ آیا. پہاڑ پر حضرت عیسیٰ چڑھ رہے ہیں، وہ صحابی بھی چڑھ رہا ہے. جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے کہ بتاؤ صحابی زور سے چیخا. حضرت نے کیا ہوا، کیوں چیخے، آواز کیوں بلند ہوئی؟ اللہ کے نبی سونے کی اینٹ نظر آ رہی ہے، سونے کی اینٹ دکھائی دے رہی ہے. کہ کہاں پر؟ آپ نے نہیں دیکھا؟ جس نے پوچھا بتاؤ کہاں پر؟ کہا وہ دیکھیے 3 اینٹ سونے کی ہے. اچھا 3 اینٹ ہے. کہا کیا کریں گے اس کا؟ کہا مال غنیمت ہے، آدھا آپ لیے گا آدھا ہم لیں گے. حضرت عیسیٰ مسکرایا کہ یہ بات تو غلط ہو جائے گی. اینٹیں ہیں 3، ہم لوگ ہیں 2. اینٹیں ہیں 3، ہم لوگ ہیں 2. ایسا کرو 1 اینٹ تم لوگ 1 اینٹ ہم لیں گے. کہا باقی 1 اینٹ؟ کہا باقی 1 اینٹ جو بچے گی جس نے راستے میں روٹی توڑ توڑ کے کھائی تھی اس کے لیے ہے، اس کے لیے. جیسے یہ کہا کہ اس نے فوراً کہا اللہ کے نبی راستے میں روٹی توڑ کر کھانے والا میں تھا. عیسیٰ نے کہا میں بار بار تجھ سے پوچھ رہا تھا کہ روٹی کتنی ملی، تو یہی کہہ رہا تھا 2 روٹی ملی ہے، 2 روٹی ملی ہے. معرفت کا دعویٰ بھی کر رہا تھا، اب مال غنیمت کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ راستے میں روٹی میں نے کھائی. تاریخ گواہ ہے. حضرت عیسیٰ نے ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگار ایسے صحابی مجھے نہیں چاہیے جو مال غنیمت کو دیکھ کر صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
کہ ایسے صحابی مجھے نہیں چاہیے جو مال غنیمت. تو اب ذرا ہم اپنا محاسبہ کریں. ہم جو ہر وقت یہ دعویٰ کرتے رہتے ہیں معرفت ہمارے پاس ہے, ہم اللہ کی طرف سے امام کے نمائندے ہیں, امام کی طرف سے ہم مبلغ ہیں. کیا مبلغ کا کام یہی ہے کہ عزاداری میں فساد کروائے؟ کیا مبلغ کا کام یہی ہے علماء کو لڑوائے؟ کیا مبلغ کا کام یہی ہے مسجد کا مال کھائے؟ کیا مبلغ کا کام یہی ہے امام بارگاہ کے مال کا؟ اگر واقعا معرفت امام تمہارے پاس ہے اس راستے پر چلو. لیکن ہم دعویٰ کرتے ہیں. دیکھیے زیادہ وقت ہم کو دیا نہیں, بہت کم وقت دیا. بہت کم وقت میں صرف معرفت پر آپ کی گفتگو کرتا ہوں. ایک اور موقع آیا, کیسا ہونا چاہیے ہمیں, کس طریقے کا ہونا چاہیے ہمیں. جب فقیر شام نے ایک خط لکھا مولا کائنات کو, سب سے بہترین خط ہے جس کو سید رضی نے کہا کہ میرے مطالعے میں جتنے خطوط ہیں تمام خطوط میں سب سے بہترین خط یہی ہے. جو مولا کائنات کو جو اس نے لکھا, جو جواب دیا, اس نے لکھا انا امیر المومنین الی علی ابن ابی طالب. اے ابی طالب, تمہارا خاندان اور ہمارا خاندان ایک ہے, ہم لوگ آپس میں لڑ کر کیا کریں گے؟ آؤ ایسا کرو ایک جگہ بیٹھ کر مصالحت کر لیتے ہیں. خط بھیجا. حضرت علی نے خط پڑھا, خط پڑھ کر مسکرائے, اور مسکرانے کے بعد ایک قلم و کاغذ لیا, پھر خط لکھا انا عبداللہ ابن عبداللہ الی معاویہ ابن سفیان. اے معاویہ, تو کہہ رہا ہے کہ تیرا خاندان اور میرا خاندان ایک ہے. کہاں تیرا خاندان, کہاں میرا خاندان. منا سید نساء العالمین, میرے خاندان میں سید نساء العالمین ہے. منکم حمالۃ الحطب, تمہارے خاندان میں سوکھی لکڑی لے کر گھومنے والی عورت. من اسد اللہ و اسد رسول اللہ, میرے خاندان میں اللہ کا شیر اور اللہ کے رسول کا شیر. منکم اسد الحلاف, تمہارے خاندان میں جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر. منا سید شباب اہل جنہ, میرے خاندان میں جوانان جنت کے سردار. منکم سبیت النار, تمہارے خاندان میں جہنم کے بچے. کہاں تمہارا خاندان, کہاں میرا خاندان. اے معاویہ سن, جس تلوار سے میں نے احد میں بدر میں تیرے ماموں, تیرے چچا, تیرے نانا کو قتل کیا تھا, وہی تلوار آج بھی میرے پاس ہے. ہم اس تلوار کو اٹھا لیتے ہیں, وہی طاقت میرے بازوؤں میں ہے. تو ایک تلوار اٹھا لے اور میدان جنگ میں آ جا. یہ خط لکھا, اور خط لکھ کر کہا کون ہے اس خط کو لے کر جائے, کون ہے اس خط کو لے کر جائے. مسجد کوفہ بھری ہوئی ہے, سب دعویٰ کرتے ہیں معرفت امام کا. اس دور میں بھی دعویٰ کر رہے تھے امام کی معرفت رکھتے ہیں. لیکن جب علی نے اعلان کیا کون ہے خط کو لے کر جانے والا معاویہ کے پاس, سارا مجمع خاموش. پھر کہا کوئی ہے اس خط کو لے کر جائے, پھر خاموش. تیسری بار پھر کہا کوئی ہے اس خط کو لے کر جائے. ایک کونے سے علی کا شاگرد اٹھا, ایک کونے سے علی کا شاگرد جس کا نام ہے ترمہ ابن عدی. کہا یا علی ہم خط لے کر جائیں گے. کہا تم لے کر جاؤ گے؟ کہا ہاں. ترمہ تم کو پتا ہے ہم نے اس خط میں کیا لکھا ہے؟ مولا نہیں پتا. مولانا کا ترمہ ہم نے اس میں لکھا ہے کہ میں ایک تلوار لے کر آ رہا ہوں جس سے میں نے تمہارے ماموں, چچا, نانا, خالو کو قتل کیا تھا. وہی طاقت ہے, تو بھی ایک تلوار اٹھا لے, میں بھی ایک تلوار اٹھا لے, میدان جنگ میں آ جا. مولا گھبرانے کی کیا بات ہے, کچھ اور لکھ دیا. یہ ہے عاشق علی, شاگرد علی, کچھ اور لکھ دیا. مولا نے خط کو لپیٹا, ترمہ کو دیا, لو. ترمہ بھی چند قدم آگے بڑھے تھے. جیسی چند قدم آگے بڑھے مولا نے کہا ترمہ رک جاؤ. جی مولا. ترمہ جا تو رہے ہو, میرے وقار کو باقی رکھنا. اب ترمہ سے خالی علی نے نہیں کہا ہے کہ جا تو رہے میرے وقار کو باقی رکھو, بلکہ قیامت تک جو یہ دعویٰ کرے کہ ہم علی سے محبت کرنے والے ہیں, علی نے اس سے کہا جہاں بھی رہو میرے وقار کو باقی رکھو. اس سے کہا جہاں بھی رہو میرے وقار کو باقی رکھو. ترمہ نے کہا مولا مطمئن رہیے, ترمہ ممکن ہے تم کو خرید لیں. مولا بے فکر رہیے, مجھے خرید نہیں سکتے, ڈالر نہیں ہے آئیے کی طرح خرید لیا جائے. ترمہ ممکن ہے تم کو قتل کر دیں. مولا مجال نہیں ہے ان کی, مولا مجال نہیں ہے ان کی. مولا نے خط دیا, کہ لو جاؤ خط لے کر جاؤ. خط لے کر چلے شام کی طرف, سواری نہیں, شام کی طرف سفر شروع کیا. شام سے پہلے ایک باغ ہے, اس باغ کے باہر 3 منحوس شخصیتیں بیٹھی ہوئی تھیں. ہمیشہ 3 منحوس شخصیتیں رہتی ہیں, عود بن اسود, یزید ابن معاویہ, اور اس کا لیگل ایڈوائزر عمرو عاص, تینوں باہر تھے.
دیکھا کوئی گھوڑ سوار چلا آ رہا ہے، اس کے ساتھ غلام بھی ہیں، روکا، بولے کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کوفے سے۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ مدینہ پیغمبر کا رہنے والا ہوں۔ جا کہاں رہے ہو؟ کہا شام جا رہے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا خط لے کر۔ کہا کس کا خط؟ تریمہ نے سینے کو چوڑا کیا، قائد الغیر المحجلین، یاسوب الدین، امام المتقین، امیر المومنین، قاتل المشرکین، علی ابن ابی طالب کا خط ہے۔ کہا کس کے لیے؟ کہا ظالم، جابر، فاسق، زانی، معاویہ ابن سفیان کے لیے۔ کہا وہ تو یہی ہے۔ کہا اچھا، تم نے میری مشکل کم کر دی، نیچے آؤ۔ تریمہ نیچے اترے، ایک کاغذ لیا، عمرو عاص نے لکھا جاءنی رجل الی الکوفہ، میرے پاس کوفے سے ایک شخص آیا ہے جو بہت ہی تلق و زلق گفتگو کر رہا ہے۔ عربی کا لفظ ہے تلق و زلق، یعنی تند و ترار، تیز و ترار، دبنگ گفتگو کر رہا ہے، اور وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ خط لکھا، یزید کو دیا کہ لو باغ کے اندر جاؤ، فلاں جگہ پر تیرا باپ بیٹھا ہو، جا کے اس کو دے دو۔ وہ خط لے کر چلا۔ جیسے وہ خط لے کر ادھر گیا، عمرو عاص نے ایک مرتبہ تریمہ کو دیکھا کہ تریمہ حل عندک خبر فی السماء، کیا تمہارے پاس آسمان کی کوئی خبر ہے؟ تریمہ نے کہا نعم، ہاں خبر ہے۔ اب آپ یہ بولیے میں کلکتے سے آ رہا ہوں، مجھ سے یہاں مولانا پوچھیں گے مولانا کلکتے کی خیریت ہے، سب خبر ٹھیک ٹھاک ہے؟ میں کہوں ہاں ٹھیک ہے۔ لیکن کوئی اگر ہم سے یہ پوچھ لے مولانا یہ بتائیے بمبئی کی کیا خبر ہے، تو مجھے کیا پتا، ہم کلکتے سے آ رہے بمبئی والوں کو کیا بتائیں گے؟ تریمہ نے کہہ دیا کہ ہم کوفے سے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد بھی عمرو عاص پوچھا تریمہ تمہارے پاس آسمان کی کوئی خبر ہے؟ ہم نے کہا عمرو عاص یہ کیسا سوال کر رہے ہیں؟ کہ تمہیں نہیں پتا تریمہ علی کا شاگرد ہے، اس کا شاگرد زمین سے زیادہ آسمان کی خبر رکھنے والا ہے۔ تریمہ نے کہا نام، ہاں خبر، کا کیا خبر ہے؟ کہ اللہ رب فی السماء، میرا پروردگار سب چیزوں پر حاکم ہے اور ہر چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ والملک الموت فی الہوا، اور ملک الموت جو ہے ہواؤں پر پرواز ہیں حکم خدا کے۔ وعلی ابن طالب فی القضاء، اور ابن طالب جو قضاء قدرت بن کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اچھا۔ اتنے میں یزید جب پہنچا معاویہ کے پاس اپنے باپ کے خط لے کر، جیسے ہی اس نے خط دیکھا، خط میں لکھا تھا عمرو عاص نے کہ بہت ہی تیز و ترار دبنگ گفتگو کرنے والا آیا، بات کرنے والا آیا۔ خط کی اس تحریر کو دیکھ کر معاویہ مسکرایا، اور مسکرا کر لگتا ہے کوئی علی کا شاگرد آیا ہے، لگتا ہے کوئی علی کا شاگرد ہے۔ یعنی علی کا شاگرد، صرف صفت لکھی تھی، اوصاف لکھے تھے، دشمن بھی پہچان گیا کہ ان صفات کا مالک صرف علی کا چاہنے والا، علی کا شاگرد ہی ہو سکتا ہے۔ اب ہم اپنے اوصاف کو دیکھ لیں کہ ہم کس کے چاہنے والے ہیں، کس کے شاگرد ہیں، معاویہ کے ہیں یا علی کے ہیں، ہمارا کردار کیسا ہے، ہم اپنے کردار کو دیکھ لیں۔ اس نے جواب دیا ٹھیک ہے بھیج دو۔ خط لکھا، عمرو عاص کے پاس آیا یزید خط لے کر، باب نے بلایا گا اچھا چلو۔ اب جیسی لے کر چلے، تریمہ کو ایک کارپیٹ بچھی ہوئی تھی استقبال کے لیے، اس دور کی ریڈ کارپیٹ ہو، گرین ہو، ہری ہو، جو بھی ہو، کارپیٹ بچھی ہوئی تھی۔ تریمہ ویسی جوتا پہن کر چلے، جیسی جوتا پہن کر چلے کہ عوف بن اسود سامنے آیا۔ تریمہ فخلا نالیک، اے تریمہ اپنے جوتے کو اتار دو۔ کہا کیوں؟ کہا دیکھ رہے نہیں ہو کارپیٹ بچھی ہوئی ہے، جوتا اتار دو۔ تریمہ نے غور سے دیکھا، کہا یہ مگر وادی طویٰ ہے کا مطلب کہ موسیٰ وادی طویٰ پہ گئے تھے تو اللہ نے کہا تھا یا موسیٰ فخلا نالیک، اے موسیٰ جوتیاں اتار کے یہاں پر آؤ، کیا یہ وادی طویٰ ہم جوتیاں اتار دیں؟ ہم جوتی نہیں اتارنے والے۔ اچھا چلو، اب ویسی چلے، باغ کے اندر گئے، ایک کرسی پر خبیث ابن خبیث فقیر شام جمع دراز ہے، سامنے والی کرسی خالی ہے۔ تریمہ گئے، اب حسب پروٹوکل جو سلام دعا ہوا وہ کیا، اور پروٹوکل کے ہاتھ سلام دعا کرنے کے بعد تریمہ سامنے والی کرسی پر جا کر یوں پیر پہ پیر رکھ کر بیٹھ گئے۔ جیسے یہ پیر پہ پیر رکھ کر بیٹھے، فوراً عمرو عاص قریب آیا، عمرو عاص قریب آ کر تریمہ پیر کو نیچے کر لو۔ کہا کیوں؟ کہا امیر سامنے بیٹھا ہے، امیر سامنے بیٹھا، پیر کو نیچے کر لو۔ تریمہ نے غور سے دیکھا کہ وہ کیسے بیٹھے، جیسے وہ بیٹھا ویسے ہم بیٹھے ہیں، جیسے وہ بیٹھا ویسے ہم بیٹھے، ہم پیر نیچے نہیں کرنے والے۔ اب عمرو عاص نے کہا تریمہ ماننے والا نہیں ہے، فوراً آیا معاویہ کے پاس، کان میں کہا امیر اس کو کچھ دے دیے، اس کو کچھ دے دیے، اشارہ کیا، 10,000 اشرفی آ گئی۔ پھر اس نے غور سے دیکھا نہیں یہ چھوٹا موٹا ماننے والا نہیں، بڑا ہے یہ، پھر کچھ اور دے دیے، پھر ایک اشارہ کیا، پھر ایک پوٹلی آ گئی، 20,000 اشرفی ہو گئی۔ کہا نہیں یہ چھوٹا موٹا نہیں ہے، بڑا ہے۔
ایسے نہیں ماننے والا. پھر کہا امیر کچھ اور اس میں رنگ بھر دیے, پرچرب کر دیے, تیل لگا دیا, روغن لگا دیا تھوڑا سا. اچھا. پھر اشارہ کیا, پھر ایک پوٹلی آ گئی, 30,000 اشرفی ہو گئی. جب 30,000 اشرفی ہو گئی, امریاس آیا, تریما یہ اشرفیاں لے لو اور خاموش ہو جاؤ. جیسے کہ خاموش ہو, تریما نے غور سے دیکھا, امریاس کیا ہوا؟ کہ تم نے نہیں دیکھا ہم نے پیر پھیلایا ہاتھ نہیں. امریاس ہم نے پیر پھیلایا ہاتھ نہیں پھیلایا. جو تو مجھے اشرفیوں سے خریدنا چاہتا ہے, اب انسان خود کو دیکھے, کوئی عزاداری کے لیے سودا کر کے بال کھاتا ہے. کیسی معرفت ہے. اب دیکھا معاویہ, دیکھا نہیں یہ تو بڑا تیز ترار ہے, ایسے ماننے والا نہیں ہے. اچھا بولو کیوں آئے, جلدی بتاؤ کیا بات ہے, کیوں آئے ہو, کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا مدینے کا رہنے والا ہوں, کوفے سے آ رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہا خط لے کر آیا ہوں. کہا کس کا خط ہے؟ دیکھیں پیٹھ پیچھے بولنا آسان ہے, منہ پہ بولنا سخت ہے. اب تک تریما نے پیٹھ پیچھے بولا تھا, اب معاویہ خود پوچھ رہا ہے کس کا خط ہے. تریما نے پھر سینے کو چوڑا کیا, بلند کیا, کہ قائد الغیر الموت جلیم یاسوب الدین امام المتقین قاتل المشرکین امیر المومنین ید اللہ عین اللہ اذن اللہ لسان اللہ وجہ اللہ جنب اللہ علی ابن ابی طالب کا خط ہے. کہ اچھا کس کے لیے؟ کہ ظالم جابر فاسق زانی معاویہ ابن سفیان کے لیے. اچھا وہ تو میں ہوں. اچھا تم ہو, تم ہو کہاں؟ اچھا لاؤ دو خط دو. کہ کیا خط دو؟ کا مطلب میرا خط ہے دو. کہ ایسی خط دے دیں؟ میرے مولا کا خط ہے. کہ تو کہ کھڑے ہو جاؤ, ہاتھ کو پھیلاؤ, ہم خط نکالیں گے, چومیں گے, آنکھوں سے لگائیں گے, سر پہ رکھیں گے, خط تم کو دیں گے. کہ میں کھڑا ہوں؟ کہ نا میں کھڑا نہیں, کہ میں خط نہیں دوں گا, میرے مولا کا خط ہے, ایسی دے دوں؟ کھڑے ہو جاؤ احترام سے. میں کھڑا نہیں, کہا میں خط نہیں دوں گا. کہ کیا کریں؟ کہ بیٹھے رہو. کہ اچھا ایسا کرو میرے وزیر کو خط دے دو. کہ کون ہے وزیر؟ امریاس کی طرف اشارہ کہ یہ میرا وزیر ہے. کہ ظلم الامیر خان الوزیر, جب امیر ظالم ہے تو وزیر بھی تو خائن ہے, ہم اس کو خط دے دیں؟ ہم خط نہیں دینے والے. کہ تو کہ کھڑے ہو جاؤ, ہاتھ کو پھیلاؤ, خط نکالیں گے, چومیں گے, آنکھوں سے لگائیں, سر پہ رکھیں, تم کو دیں گے. میں کھڑا نہیں ہوں, کہ میں خط نہیں دوں گا. اچھا ایسا کرو میرے بیٹے کو دے دو. کون ہے بیٹا؟ یزید اشارہ کیا میرا بیٹا. جیسے ہی دیکھا یزید, فوراً تریما نے کہا ما فرحینا ابلیس کیف اولادہ, جب ہم شیطان سے خوش نہیں تو اس کے بیٹے سے کیا خوش ہوں گے؟ ما فرحینا ابلیس کیف اولادہ, جب ہم شیطان سے خوش نہیں تو اس کی اولاد سے کیا خوش ہوں گے؟ کا مطلب کہ خط نہیں دینے والے, کھڑے ہو جاؤ, ہاتھ کو پھیلاؤ. دیکھیے علی کا شاگرد ہے. بالآخر تریما نے مجبور کر دیا معاویہ کو کھڑے ہونے پر. جب معاویہ کھڑا ہوا, تریما نے خط نکالا, چوما, آنکھوں سے لگایا, سر پہ رکھا, خط دیا. جیسے ہی خط دیا, معاویہ نے خط پڑھا اور خط پڑھ کے ایک جھنجلا گیا, اور جھنجلا کر فوراً امریاس بولا, امریاس ادھر آ. بولو کیا ہوا؟ بولو دیکھو خط. جیسے ہی امریاس نے خط دیکھا, کہا کیا؟ کہا بہت صحیح تو لکھا ہے. کہا مطلب؟ کہا نہیں صحیح تو لکھا ہے, ایک تلوار تم اٹھا لو, ایک تلوار وہ اٹھا لے. کہ تم نے مجھے بیوقوف سمجھا ہے, تم نے ہم کو بیوقوف سمجھا کیا تلوار لے کر علی کے مقابلے میں جائیں؟ تم کیا چاہتے ہو ہم مر جائیں, تم غاصب ہو جاؤ, سیٹ پر قبضہ کر لو, ہم علی کے مقابلے میں نہیں جانے والے. کہ تم نے پوچھا, تم نے بتایا نہیں, ہم نے یہ پوچھا کہ اس کا خط کا جواب کیا دیں. خط کا جواب کیا دو؟ جواب. کاتب بولا, کاتب ادھر آؤ. کاتب آیا, کہ لکھو. پھر اس نے وہی جملہ لکھا, انا امیر المومنین. کا اعلان تعلق کا لکھو, میرے پاس آسمان میں ستاروں کی تعداد سے زیادہ فوج ہے. امریکہ جیسے ڈراتا ہے نا, میرے پاس یہ ہتھیار, وہ فوج, یہ فوج, ویسی میرے پاس آسمان کے ستاروں کی تعداد سے زیادہ فوج ہے. لکھوایا. ذرا سی آواز سن لی تریما نے, فوراً کہا معاویہ کیا لکھوایا ذرا بتاؤ تو. کہ تم سے کیا مطلب, علی کو لکھا ہے ختم نے, تم سے کیا مطلب؟ ارے بتا دو, ہم علی کے شاگرد ہیں نا. کہ علی جواب دیں گے. کہ بیکار میں زحمت دے رہے ہو, تم خط لکھو گے, ہم لے کر جائیں کوفہ, علی کو دکھائیں, علی جواب دیں, پھر ہم لے کر آئیں, وقت برباد کر رہے, ہم ہی کو بتا دو, ہم جواب دے دیں گے. اب آپ سوچئے ایک پریزیڈنٹ جب خط لکھ رہا ہو اور چپراسی بولے ہم جواب دے دیں گے, تو کیسی توہین. کہ تم سے مطلب نہیں ہے, ہم خط علی کو. کہ بتاؤ تو. جب بہت اصرار کیا تو ایک مرتبہ معاویہ نے کہا ہم نے اس میں لکھا ہے اے علی طالب, میرے پاس آسمان میں ستاروں کی تعداد سے زیادہ فوج ہے, ہم جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, تم جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ. تریما مسکرائے, مسکرا کر معاویہ. کہ کیا ہوا؟ کہ کبھی تم نے صبح کو سورج نکلتے ہوئے نہیں دیکھا؟
صبح کو سورج نکلتے ہوئے نکلتا، مطلب کہ جب سورج نکلتا ہے صبح کے وقت سارے ستارے ڈوب جاتے ہیں. جب صبح کو سورج نکلتا ہے سارے ستارے ڈوب جاتے ہیں. میرا مولا آفتاب امامت ہے، جب میدان جنگ میں آئے گا سارے ستارے ڈوب جائیں گے. میرے مولا کی دھمکی نہ دے، میرے مولا کی دھمکی نہ دے. میرا مولا آفتاب امامت ہے، جب میدان جنگ میں آئے گا سارے ستارے ڈوب جائیں گے. معاویہ خاموش ہو گیا. پھر اس میں خاموشی سے خط لکھا کہ تریمہ سن نہ سکے، کہیں سن لیں گے پھر جواب دے دیں گے. خاموشی سے لکھا، لکھنے کے بعد فوراً اپنے قاصر کا لے دے دو اس کو، پیک کر کے تریمہ کے حوالے کا. تریمہ خط لے کر چند قدم آگے بڑھے تھے. ابھی جیسی چند قدم آگے بڑھے ایک مرتبہ معاویہ نے امریاس کو بلایا. امریاس ادھر آؤ. کیا ہوا امیر؟ بولا امریاس کیا ایسا چاہنے والا ہم کو نہیں مل سکتا؟ اے عزیزو اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ دشمن دیکھ کر کہے کاش ایسا چاہنے والا مجھے مل جاتا. تبھی تو آج لوگ اس بات پر نازا ہیں کہ علی کے چاہنے والے اتنے ہیں، فاطمہ کے چاہنے والے اتنے، میرے امیروں کے چاہنے والے نہیں ہیں. امریاس نے کہا امیر تم ساری دولت بھی خرچ کر دو گے تریمہ جیسا نہیں ملنے والا. عزیزو اب جملہ سن لے، یاد رکھیے کل علی کے زمانے میں جب معاویت نے یزیدیت نے سر کو اٹھایا تھا، علی اور علی کا شاگرد تریمہ موجود تھا جواب دینے کے لیے، سر کچلنے کے لیے. آج کے زمانے میں جب کبھی امریکہ اسرائیل سر اٹھائے گا تو علی کا بیٹا کہیں علی سیستانی نظر آئے گا، کہیں علی خامنائی نظر آئے گا سر کچلنے کے لیے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تب ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس کیسی معرفت امام ہے. کیا ہم تریمہ ابن عدی جیسا بن سکتے ہیں؟ نہیں، ہم تریمہ ابن عدی جیسا اپنے کو نہیں بنا سکتے. دروازہ بند نہیں ہے. اگر دروازہ بند ہوتا تو ناانصافی ہوتی، اللہ کی عدالت پہ آنچ آ جاتی. اس نے دروازہ کھول کر رکھا ہے. تم چاہو تو تریمہ بن سکتے ہو، تم چاہو تو ابو ذر بن سکتے ہو، تم چاہو تو مقداد بن سکتے ہو، تم چاہو تو عمار بن سکتے ہو، قمر بن سکتے. دروازہ کھلا ہوا ہے. صرف معصومین نہیں بن سکتا کوئی، اس کے لیے دروازہ بند ہے. لیکن مقداد و بوذر جیسا چاہو تو بنا سکتے ہو. تبھی تو مولا کائنات نے کوفے کے میں مسجد کے اندر اپنے چاہنے والوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا مولا پروردگار مجھے ایسے چاہنے والے نہیں چاہیے جو فساد کرواتے ہوں، مجھے ایسے چاہنے والے نہیں چاہیے جن کو ایام فاطمی مجلس میں بلایا تو کہہ رہے ہیں مجھے ٹھنڈک بہت لگ رہی ہے، مجھے ایسے چاہنے والے نہیں چاہیے کہ جب ان کو بلاؤ تو کہتے گرمی بہت زیادہ ہے، جب ٹھنڈک بلاؤ تو ٹھنڈک بہت زیادہ ہے. پروردگار ایسے چاہنے والوں کو ہم سے دور کر دے. مولا کہہ رہے ایسے چاہنے والوں کو میری نظروں سے دور کر دے، ایسے چاہنے والے مجھے نہیں چاہیے. اس کے بعد مولا گئے ہیں کنویں کے اندر اپنے منہ کو ڈالا، ہم منہ کو ڈال کر کہہ رہے ہیں این مقداد این بوذر این سلمان. مقداد تم کہاں چلے گئے، بوذر تم کہاں چلے گئے، سلمان تم کہاں چلے گئے. کہنے والے کا مولا اتنے چاہنے والے تو موجود ہے کہ چاہنے والے ہیں مقداد جیسا کوئی نہیں ہے، بوذر جیسا کوئی نہیں ہے، عمار جیسا کوئی نہیں ہے. یعنی پتہ چلا علی کو ہر زمانے میں عمار جیسا چاہنے والا چاہیے، علی کو ہر زمانے میں مقداد جیسا چاہنے والا چاہیے، علی کو ہر زمانے میں بوذر جیسا چاہنے والا چاہیے. یہ امریاس والی سیاست والا نہیں چاہیے، بوذر و مقداد جیسا چاہنے والا علی کو چاہیے. تب ہم کہہ سکتے ہیں ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے. شہزادی فاطمہ کی معرفت حاصل کرنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے کہ معرفت شہزادی کونین حاصل کر لے. یہ اللہ کی خاص کنیز ہے جس کے در پہ اللہ نے ستارے کو اتارا ہے، جس کے در پر فرشتہ بھی آتا ہے تو اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا. یہ وہ فاطمہ ہے. اس فاطمہ کے در سے فرشتے روٹیاں لے کر جاتے ہیں، اور جب روٹیاں لے کر گئے اللہ نے پورا سورہ دہر اتار دیا ان کی شان. بس عزیزوں وقت نہیں ہے دامن وقت میں کہ میں کچھ اور پڑھوں، بس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپسی خلفشار کو چھوڑ کر آپس میں متحد ہوں، اتحاد لائیں، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں. کربلا کے میدان میں 72 مزاج تھے، 72 مزاج تھے. غلام والا مزاج، رئیس والا مزاج، سردار والا مزاج، کالوں کا مزاج، گوروں کا مزاج، قبیلے کا مزاج، الگ الگ مزاج تھا. حسین نے سارے مزاج کو جمع کر کے ایک مزاج بنایا، مزاج حسینی. بھئی غلام کا مزاج، امیر کا مزاج، سردار کا مزاج، قبیلے کا مزاج، سپاہی کا، کمانڈر کا، سارے مزاج الگ الگ تھے.
کوفے کا، مدینے کا، حبشہ کا، ہر مزاج، سارے مزاج کو ملا کر ایک مزاج بنایا، مزاج حسینی۔ اب حسین کہہ رہے جاؤ تو صحابی جا رہے ہیں، حسین کہہ رہے صحابی رکو تو رک رہے ہیں۔ تو بس عزیزو، جب اس حسین کے ماننے والے ہیں تو یہ انجمن بازی کیوں ہے، یہ علماء بازی کیوں ہے، یہ ہمارے مبارکہ بازی کیوں ہے؟ آؤ سب مل کر ایک فرش اعظم پر بیٹھ کر شہزادی کے مصائب سن کر رسول کو پرسہ دے۔ اے رسول، ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کی بیٹی کا پرسہ دینے کے لیے۔ اپنے آپسی اختلافات کو مٹائیں، تب ہم کہہ سکتے ہیں ہم علی کے چاہنے والے ہیں۔ یہ مومنین کے درمیان فساد کروانا، لڑوانا، یہ ایک مومن کی علامت نہیں ہے۔ مومن بولنا بہت آسان ہے، بہت آسان۔ ہم یہاں پر آئے، ہم کو سب پہچانتے نہیں ہیں۔ مولانا لوگ کی زبان سنا کوئی ذکی صاحب ہیں تو سب میرا احترام کر رہے ہیں، مثال دے رہا ہوں میں، سب احترام کر رہے ہیں کہ ذکی صاحب، یا دوسرے مولانا مثال لے لے، فلاں مولانا فلاں مولانا بہت با اخلاق ہے، بہت مسکرا کر ملتے ہیں، سب سے جھک کر ملتے ہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، کوئی خواہش نہیں ہے، جو کھانا دو کھا لیا۔ عزیزوں، دوسروں کی زبان سے اپنے کو مومن کہلوانا بہت آسان ہے، دوسروں کی زبان سے اپنے آپ کو مومن کہلوانا بہت آسان ہے، لیکن بند کمرے میں بیٹھ کر اپنے آپ کو مومن کہنا بہت سخت ہے۔ بند کمرے میں، چار دیواری کے اندر بیٹھ کر بند کمرے میں اپنے آپ کو مومن کہنا بہت سخت ہے۔ جس دن کسی چار دیواری کے اندر بیٹھ کر ہم نے اپنے آپ کو مومن کہہ دیا کہ ہم مومن ہیں، تو واقعاً پھر اس دن ہم مومن ہیں۔ لیکن کیا واقعاً ہم ہیں؟ ہم دیکھیں اپنے کو، ٹٹولیں نہیں عزیزوں۔ ہم دوسروں کی زبان سے خوش ہو جاتے ہیں، دوسرے نے کہہ دیا آیت اللہ، ہم خوش ہو گئے، ملا خوش ہو گئے۔ نہیں، اپنے آپ کو مومن بنوائیں۔ جب اپنے آپ کو مومن، تب ہم کہہ سکتے ہیں۔ بڑے بڑے اپنے آپ کو رسول کا عاشق کہنے والے تھے، لیکن در زہرہ پر آگ و لکڑی لے کر جمع ہو گئے۔ عزیزوں، ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے، کاش ہم شکر کرو کربلا میں نہیں تھے۔ 1400 سال بعد ہم لوگ امام کو دیکھا نہیں ہے، 1400 سال بعد۔ اس کے بعد تو اتنی منافقت ہے، جو امام کو دیکھ رہے تو اس کے بعد امام کی طرف نہیں آئے، امام کو ایک ساتھ رہتے تھے، امام کو دیکھ رہے تو اس کے بعد امام کی طرف نہیں آئے، امام سے جنگ کرنے کے لیے آ گئے۔ معرفت حاصل کرنا آسان نہیں ہے۔ تبھی امام حسین نے کہا کہ تمہارے پیٹ میں اتنی حرام غذا چلی گئی ہے کہ تم مجھے پہچان نہیں پا رہے ہو۔ یعنی ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے پیٹ میں جو حرام غذا چلی جائے گی تو معرفت اہل بیت ہم حاصل نہیں کر سکتے، حاصل نہیں ہوگی۔ دنیا کی مظلوم ترین بیوی ہے فاطمہ، اتنی مظلوم ترین بیوی کہ ان کے قاتل کا نام بھی ہم نہیں لے سکتے۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزو، میں نے زحمت تمام کی، بہت مصائب شہزادی کونین نے برداشت کیے، اتنے مصائب کہ ام المصائب لقب مل گیا۔ وہ فاطمہ کہ جس کے لیے رسول نے کہا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں۔ جب شہزادی آتی تھی رسول استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اللہ اکبر۔ لیکن رسول کی وفات کے بعد ایسا وقت بھی آیا کہ ایک مرتبہ جب مولا خیرات گھر پر آئے تو شہزادی رو رہی تھی۔ تب شہزادی کیوں رو رہی ہیں، کیوں گریہ کر رہی ہیں؟ کہ میرے سرتاج ابھی سلمان آئے، سلمان نے آ کر بتایا کہ آپ کو کوئی سلام نہیں کرتا۔ علی نے کبھی آپ نے صرف اتنا ہی سنا ہے، علی پر ایسا وقت آ گیا کہ اب علی کسی کو سلام کرتا تو کوئی جواب نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، اتنے مصائب برداشت کیے ہیں۔ اور مختصر یہ کہ شہزادی دربار گئی، اور جب دربار گئی، دربار جب واپس آئی ہے تو شہزادی سے ایک علی نے سوال کیا، شہزادی میں نے یہ سنا کہ آپ دربار میں جا کر پہلے بیٹھ کر روئی ہیں، گریہ کیا ہے، کیوں، کیا بات ہوئی تھی، کون سی ایسی وجہ ہو گئی تھی؟ شہزادی کہ میرے آقا جب میں دربار گئی اس بات پہ رونا آیا مجھے کہ میں جب دربار گئی تو مجھے دیکھ کر کوئی کھڑا نہیں ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ 4 گھنٹے شہزادی دربار میں کھڑی رہی، پاؤں میں ورم آ گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اے عزیزو، ایک میاں بیوی تھے، آپس میں کچھ اختلاف ہو گیا، ان کے کسی بات پر رنجش ہو گئی، شوہر نے اٹھا کر بیوی کو تماچا مار دیا، مار کے گھر سے باہر چلا گیا۔ 2-3 دن کے بعد گھر واپس آیا پشیمان ہو کر،
اور بیوی پاس آ کر بیٹھ گئے اور ہاتھوں کو جوڑ کر کہہ رہے کہ میری زوجہ مجھے معاف کر دو، ہم کو غصہ آ گیا تو ہم نے تم پر تماچا اٹھا لیا، مار دیا، ہاتھ اٹھا دیا، مجھے معاف کر دو۔ اس کی بیوی نے فوراً اس کا ہاتھ نیچے کیا، اپنے ہاتھوں کو جوڑا کہ میرے آقا آپ میرے سرتاج، آپ میرے حاکم ہیں، آپ کو اختیار ہے، مجھے جو سزا دے، مجھے مارے، مجھے قتل کرے، مجھے تماچا مارے، ڈانٹے، لیکن ایک چھوٹی سی نصیحت کر رہی کہ کیا بات ہے کہ جب بھی آپ کو مارنا ہو میرے بچے کے سامنے نہ ماریے گا، جب سے آپ نے مارا ہے نا میرا بچہ بخار میں پڑا ہوا ہے، بار بار یہی پوچھتا ہے اماں آپ کو بابا نے مارا کیوں تھا، کیوں مارا تھا، اور یہ پوچھ کر رونے لگتا ہے، اس کے سامنے کبھی نہ مارے گا۔ یہ تاریخ بتاتی ہے مدینے کے چوراستے پر جب امام حسن کبھی آتے تھے نا، ایک راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتے تھے، جب بار بار راستہ بدل لیتے تھے، کسی چاہنے والے نے پوچھا مولا آپ اس چوراہے پر آ کر راستہ کیوں موڑ لیتے ہیں، اس راستے سے کیوں نہیں جاتے؟ امام حسن نے کہا میں بہت چھوٹا تھا، کم سن تھا، اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر جا رہا تھا، ارے اسی چوراہے پر ارے شقی نے میرے سامنے ارے میری ماں کو تماچا مارا تھا، جب میں آتا ہوں وہ منظر یاد ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ عزیزوں بہت ہی دردناک مصائب ہے شہزادی کونین کے، ہمت نہیں ہے کہ مصائب پڑھ سکوں۔ اللہ اکبر، شہزادی 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی۔ ہاں روایتیں بتاتی ہیں کہ جب شہزادی نے دعویٰ کیا کہ باغ میرا ہے، یہ ملکیت میری ہے، تو جواب آیا کوئی تحریر ہے، کوئی ثبوت ہے؟ شہزادی نے کاغذ کا ٹکڑا نکالا جس میں بابا کی تحریر موجود کا، یہ دیکھو بابا کی تحریر ہے۔ جو تاریخ کا جملہ ایک مرتبہ شقی آگے بڑھا، اپنے ایک ہاتھ کو بلند کیا اور ایک ہاتھ سے اس خط کو چھینا اور خط کو پارا کر کر کے زمین پر پھینک دیا۔ اللہ اکبر، شہزادی بیٹھی ایک ایک کاغذ کے ٹکڑے کو جمع کیا، اور تاریخ بتاتی ہے یہی وہ عرصہ گزرا، ارے شہزادی کے بال سفید ہو گئے، ارے کمر جھک گئی، کتنا بڑا لمحہ گزر گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب ابو الحسن کو گرفتار کر کے لے کے جا رہے تو وہ لمحہ جب تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب علی کے گلے میں رسن باندھ کر لے جایا جا رہا ہے، تاریخ کا جملہ ہے کہ شہزادی کونین نے ایک مرتبہ علی کے کمر کا پٹکا زور سے پکڑ لیا کہ ابو الحسن کو میں نہیں جانے دوں گی، لیکن اتنی زور سے علی کو کھینچا کہ شہزادی کے قدم زمین پر کھینچتے ہوئے جا رہے تھے۔ ارے کیسے کلمہ گو مسلمان تھے یہ، اللہ اکبر۔ اتنے مصائب برداشت کرنے کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ اب دروازے پر آگ لکڑی لے کر جمع ہوئے اور دروازے میں آگ لگائی، ارے شکم مادر میں محسن کی شہادت واقع ہو گئی، دروازہ شہزادی پہ گرا، اللہ اللہ، اور جس کے بنا پر زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ اور ایک ذاکر مصائب پڑھ رہا تھا، مصائب پڑھ چکا، تمام لوگ جا چکے، لیکن ایک شخص بیٹھ کر گریہ کرتے جا رہا ہے، روتے جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ صاحب مجلس آیا اور کہنے بھائی سب لوگ چلے گئے لیکن تم نہیں گئے، تم کیوں رو رہے ہو، اتنا کیوں گریہ کر رہے ہو؟ اس شخص نے کہا میں ایک ڈاکٹر ہوں، ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں کہ جب ہڈی بدن کی کسی حصے کی ٹوٹتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، جب کوئی ہڈی ٹوٹتی انسان جب ہلتا ہے اسے درد ہوتا ہے، لیکن چونکہ میں ڈاکٹر میں جانتا ہوں کہ جب پسلیوں کی ہڈی ٹوٹتی ہے تو جب انسان سانس لیتا ہے ارے درد ہوتا ہے۔ ہائے رے میری مظلومہ شہزادی، ارے 4 پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، ارے جب بھی شہزادی سانس لیتی ارے ایک درد سے کراتی، ہائے ابو الحسن، اللہ اکبر۔ وہ وقت بھی آ گیا کہ مولا کائنات غسل دے رہے ہیں، غسل دیتے دیتے آواز بلند ہوئی، سلمان نے پوچھا مولا خیر تو ہے؟ کہا سلمان کتنی صابرہ بی بی تھی، ارے پسلیاں ٹوٹی ہوئی لیکن کبھی شکوہ نہ کیا۔ علی نے غسل دیا، کہا شہزادی ارے خوش نصیب ہے علی موجود تھے، ارے غسل و کفن بھی دے دیا، لیکن ہائے کربلا، ارے حسین کی مظلومیت، ارے حسین تیروں پر کوئی مونس و یاور نہیں۔ انا للہ
وإنا إليه راجعون ألا رد القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون